کیا ہم ایسا کبھی سوچ سکتے ہیں؟ ہم کیا کسی تکلیف دینے والے کو معاف کرتے؟ کیا ہم درگزر کرتے؟ اور کیجئے، ہمارے بہت سارے پرابلمز کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم ریونج لینے کا سوچتے ہیں۔ ہم بعض اوقات انتقام کی آگ میں جلتے ہیں، اور یہ انتقام کی آگ جتنے لگی ہوئی کہاں ہوتی ہے کہ ادھر انتقام تو پتہ نہیں کب لیں گے، لیکن یہ روز جلاتی ہے، نہ سونے دیتی ہے، نہ جاگنے دیتی ہے، نہ جناب سکون دیتی ہے، خود ہی آگ لگا لی اپنے دل میں۔ اگر اس آگ کو بجھا دوں تو کتنا ریلیف ہو جائے گا، کتنا سکون ہو جائے گا، ٹینشن ہی نہیں رہی نا، مجھے بدلے کسی سے نہیں لینا ہے، مجھے میرے دل میں کسی کے لیے نیگیٹو ہے ہی نہیں۔ اور آپ بلیو کریں، ہمیں ملتے ہیں کبھی کبھی کچھ لوگ کہتے ہیں یار نیند نہیں آتی، سکون نہیں ہے، میں نیند کی گولیاں کھا کے سوتا ہوں، یا رات کو سوتا ہوں تو دماغ چلتا رہتا ہے، سوچتا رہتا ہے۔ آپ یقین کریں، آپ غور کریں، دو تین پرابلمز ہو سکتی ہیں آپ، یا تو آپ کے دل میں حسد ہو گیا ہے کسی سے، کیونکہ حسد والا خود ہی چلتا ہے۔ حسد چیز ہی ایسی ہے کہ مجھے جس سے حسد ہو گیا، جب اس کو ترقی ملے گی مجھے تکلیف ہوگی، اس کو عزت ملے گی مجھے تکلیف ہوگی، وہ مشہور ہو جائے گا مجھے تکلیف ہوگی، پیسے والا ہو جائے گا مجھے تکلیف ہوگی، وہ مزے کر رہا ہے اور میں رو رہا ہوں مجھے تکلیف ہو رہی۔ کمال کی بیماری ہے کہ جس سے حسد ہے وہ انجوائے کر رہا ہے، اور وہ جتنا انجوائے کر رہا ہے اتنا مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ تو مجھے کیوں پالنی ہے ایسی بیماری بھائی؟ ٹھیک ہے نا، جو مجھے ہی تکلیف دے رہی ہے، اس کو کہتے ہی جیلسی ہے، جلن ہی ہے اس میں۔ اچھا افسوس کی بات ہے دنیا میں بھی جلتا ہے، آخرت میں بھی جلے گا، اتنی خطرناک بیماری۔ حدیث پاک میں آتا ہے حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اب سردیوں میں لوگ آگ لکڑی جلاتے ہیں، کیا ہوتا ہے تھوڑی دیر بعد لکڑی فنش، ختم، راخ۔ ایسی نیکیاں ختم۔ اتنی مشکل سے نیکی کروں، نماز پڑھوں، سردی میں وضو کر کے نماز پڑھوں، یا روزے رکھوں، یا تلاوت کروں، یا صدقہ خیرات دوں، اور حسد کر کے سب جلا دوں، تو مجھ سے بڑا بے وقوف کون ہوا بھائی؟ تو آلویز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ جس کو سکون سے نیند نہیں آتی نا، یا تو وہ بدگمان ہے کسی کے بارے میں، نیگیٹو سوچتا ہے، یا اس نے حسد پال لیا ہے، یا ریونج ہے اس کے دل میں، پتلے کی آگ میں جل رہا ہے، اس کو نہیں آئے گی نیند۔ آپ دل سے سب نکال دو، کلین کر دو، یقین کرو ایسی نیند آئے گی کہ مزے کو مزہ آ جائے گا۔ جب مجھے کسی سے ٹینشن ہی نہیں ہے، مسلمان کی خوشیوں میں خوش ہونا شروع کر دیں۔ حسد کا اپوزٹ پتہ ہے کیا ہے؟ کہ آپ کو پتہ چلے نا یار کسی کو ترقی ملی، آپ انجوائے کریں، یا اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، اے اللہ اس کو اور دے، اللہ اس کو اور نواز، مجھے بھی دے دے۔ دیکھیں یہ دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اللہ تو نے اس کو دیا مجھے بھی دے دے، یہ تو میرے رب کے خزانے بھرے ہوئے ہیں نا، وہ اس کو دے سکتا ہے، آپ کو بھی دے سکتا ہے۔ لیکن یہ جو تمنا ہوتی ہے نا کہ اس کا چھین کے مجھے مل جائے، یا مجھے نہ ملے مگر یہ برباد ہو جائے، یہ حسد ہے، حرام، جہنم میں لے جانے والا کام۔ اچھا اور پھر اس کی جو کانسیکوینسز ہیں نا وہ بڑے خطرناک ہے، نیند ہی نہیں آئے گی، ٹینشن بہت ہے، دل جل رہا ہے، اور پیارے آقا سب کو معاف کر رہے ہیں، ایسے شخص کو بھی معاف کر رہے ہیں۔ تو اب میں اور آپ اس واقعے سے پہلے تو یہ سیکھیں کہ ہم نے معاف کرنا ہے، درگزر کر۔ دیکھیں وی آر لیونگ ود ان ہیومن بینگز، ہم انسانوں کے درمیان جی رہے ہیں نا، انسان سے خطا ہو جاتی ہے۔ آپ اگر باس ہیں، ایچ او ڈی ہیں، تو آپ کے کسی ساتھ کام کرنے والے سے مسٹیک ہو جائے گی، آپ شوہر ہیں تو بیوی بچوں سے مسٹیک ہو جائے گی، والدین ہیں تو بچوں سے مسٹیک ہو سکتی ہے، آپ کوئی کہیں بھی ہیں آس پاس کے لوگ مسٹیک کریں گے۔ اچھا میں خود بھی تو کرتا ہوں نا، آپ بھی تو کرتے ہیں، آپ دوسروں کی مسٹیک یاد کر رہے ہیں، اپنی مسٹیک کیوں بھول رہے ہیں بھائی؟ آپ کی مسٹیک پکڑنے والا کوئی اور ہے، مگر آپ دوسروں کی مسٹیک چھوڑ نہیں پا رہے، نہ کریں ایسا۔ اور یہاں میں بڑی ایک باریک سی بات کہہ کر آگے نکل جاؤں گا، ہم سب کی ایک دعا ہوتی ہے اور اچھی دعا ہے، اور خاص طور پہ جب شب قدر آتی ہے تو سبھی دعا کرتے ہیں، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اس کا معنی پتہ ہے آپ کو؟ میننگ بڑا پیارا معنی ہے، اور بلکہ چلیں یہ مشورہ بھی دیتا ہوں، whenever you try to recite any of Arabic supplication، جب بھی آپ کسی عربی دعا کو پڑھیں اس کی میننگ ضرور سمجھا کریں، پھر مزہ ہی اور آئے گا۔ آپ مانگ کیا رہے ہیں آپ کو ہی نہیں پتا، آپ کسی جگہ پر آپ اپلیکیشن دے رہے ہیں، کوئی کہے کیا لکھا ہے بولے مجھے نہیں پتا، تو بھی کیسی اپلیکیشن ہے بھائی؟ آپ کو ہی نہیں پتا کیا مانگنا ہے۔ اپلیکیشن پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، نہیں سمجھ آتا ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، اب تو چیٹ جی پی ٹی پتہ نہیں کدھر کدھر سے ٹرانسلیٹ ہو جاتا ہے، تو بھائی دعا کا بھی تو معنی سمجھو نا، کیا مانگ رہے ہو اللہ سے؟ آپ بلیو کریں جس دن عربی دعائیں سمجھ آنے لگ گئی آپ کو مزے کو مزہ آ جائے گا، کیونکہ اس میں جو فصاحت ہے، اس میں جو بلاغت ہے، اس میں جو رقت ہے، اللہ اکبر۔ یہ میرا موضوع نہیں ہے، ورنہ اس پر پھر کبھی بات کریں گے کہ عربک دعاؤں کا ایسنس کیا ہے اور اس کا لطف کیا ہے، کہ اس کو سمجھ کے پڑھیں۔ پہلا اس دعا پر آتا ہے۔ اچھا یہ دعا بھی نبی پاک علیہ السلام نے بیان کی ہے، حدیث پاک کی دعا ہے۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیارے آقا سے پوچھا تھا نا کہ حضور شب قدر کو پالوں تو کیا پڑھوں، تو نبی پاک نے دعا بتائی تھی۔ سبحان اللہ، اللہ کے حبیب بتائیں کہ اللہ سے ایسے مانگو، اس سے اچھی دعا کون سی ہوگی؟ ڈائریکٹ کوسچن آنسر مل گیا نا، آپ کہتے ہیں نا پیپر آؤٹ ہو جائے، پیپر آؤٹ ہی تو کر دیا نبی پاک نے، جس سے مانگنا ہے اس سے یہ ایسے مانگ لو، رب کے حبیب بتا رہے ہیں۔ لیکن اس دعا کے معنی کیا؟ اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، مجھے بھی معاف کر دے۔ لک ایٹ دی بیوٹیفل وے ٹو آسک۔ مگر
اب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، میں اللہ سے تو یہ کہہ رہا ہوں اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے، میں نے بندوں کو معاف کر دیا؟ یہ کیسی دعا ہے کہ میں کہوں یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، میں تیرے بندے معاف نہیں کروں گا، میں تو بدلہ لوں گا، میں تو انتظار میں بیٹھا ہوں۔ بلکہ کچھ لوگ تو اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ وہ اگلے کی خوشی کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کے بچے کی جس دن شادی ہوگی نا اس دن رنگ میں بھنگ ڈالوں گا، اس دن بدلہ لوں گا، اس دن ذلت ذلیل کروں گا، جس دن اس کی پروموشن ہوگی نا یا جس دن جناب اس کو کوئی ترقی ملے گی میں اس دن اپنا جو ہے نا غصہ نکالوں گا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، کتنا گندا ذہن ہے یار، کسی مسلمان کی خوشی خراب کرنی ہے آپ کو؟ سوچیں وہ لوگ، کیونکہ یہ لائیو بھی جا رہا ہے میرا بیان، خدا کے واسطے سوچیں، وہ رشتہ دار سوچیں کہ اللہ نے اس بھائی کے گھر میں خوشی دی ہے، ارمانوں سے وہ خوشی کر رہا ہے، اور آپ اس نیت سے جا رہے ہو اس خوشی میں یا نہیں جا رہے ہو اس خوشی میں کہ میں اس کی خوشی کو خراب کروں؟ ایسا نہ ہو تمہاری ساری خوشیاں خراب ہو جائیں، ایسا کبھی نہیں سوچنا چاہیے۔ تو سنیے کیسی دعا ہے، اللہ میرے سارے گناہ معاف کر دے، میں تیرے بندوں کو معاف نہیں کروں گا۔ یہ کیسی دعا ہے مجھے بتاؤ نا۔ مزہ کیا ہے کہ میں پہلے سب کو معاف کروں جس نے بھی مجھے ستایا، تکلیف پہنچائی، اور پھر اللہ سے عرض کروں اے کریم تو سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے، میں تو بندہ ہوں نا، میں نے بندہ ہو کر تیرے سارے بندوں کو معاف کر دیا، اب اے کریم تو بھی مجھے معاف کر دے، پھر دل سے نکلے گی نا، پھر اس کا لطف بھی اور ہوگا۔ تو اپنے دلوں کو صاف کیجیے، دس از دا سیکنڈ ریزولوشن، ایک دوسری اچھی نیت نئے سال کی اور نئی پلاننگ کی کہ دل صاف ہونا چاہیے، دل کلین ہونا چاہیے۔ یہ حسد، بدگمانی، لیگ پولنگ، یہ بہت سارے اداروں میں چل رہا ہوتا ہے، یار یہ کیوں ترقی کر رہا ہے، اس کو کیوں ترقی مل رہی ہے۔ دیکھیں یاد رکھیں، پتہ نہیں کیوں ہمارا یہ مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے کہ اس کی ترقی میری ترقی میں رکاوٹ ہے۔ ایسا نہیں ہے، ہر بندہ اپنا نصیب لے کر آتا ہے یار۔ ایک سمندر ہے، سمندر میں کیا مچھلی کو راستہ ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ یہ مچھلی ہٹے گی تو مجھے راستہ ملے گا؟ اتنا بڑا سمندر ہے اللہ کی رحمت کا، اس کو بھی تیرنے دو، آپ بھی تیرے، آپ اپنے بلبوتے پر آگے بڑھے نا، اس کو پیچھے کر کے آگے کیوں بڑھنا ہے؟ ہاں وہ کہتے نہیں وہ اصل میں اس نے وہ چاپلوسی کی تھی، تو اس نے وہ شکایت کی تھی، تو اس نے فلاں کام کیا تھا اس لیے وہ آگے بڑھ گیا۔ او یار آپ ان چیزوں کو چھوڑ دینا، آپ کے نصیب پہ جو آپ کو مل کر رہے گا، آپ اللہ کی رحمت سے نا امید کیوں ہوتے ہیں؟ اصل میں حسد کی ایک بیسک وجہ پتہ کیا ہو جاتی ہے؟ مثال کے طور پہ میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں، ماشاءاللہ کافی سارے لوگ بیٹھے، اگر میں ہمارے یہاں ذمہ دار اسلامی بھائی کو 100 ہزار کے نوٹ دوں اور میں کہوں یہاں سے بانٹنا شروع کرے، اب اس وقت 100 سے زیادہ اسلامی میں بیٹھے، مثال دے رہا ہوں کافی سارے، یہ یہاں سے شروع کریں، ہزار کا سب کو نوٹ دیں۔ اب میں نے اعلان بھی کر دیا کہ 100 نوٹ ہے، 1,00,000 روپے ہے، ذرا آپ سب میں ہزار بانٹ دیں۔ تو ادھر بیٹھنے والا کوئی بندہ سوچ سکتا ہے کہ یار یہ جو بھائی 100 نوٹ بانٹیں گے تو یہاں کی تو باری نہیں آئی گی، ختم ہو جائیں گے، تو وہ ہو سکتا ہے یہاں سے کھڑا ہو اور آگے جا کے لائن توڑ کر اپنا 1,000 روپے لے لے، کیونکہ میری باری میں تو ختم ہو جائیں گے ان کے پاس۔ اول تو ایسا کرنا نہیں چاہیے، لیکن لاجیکلی تو سمجھ آتا ہے نا کہ ہیں 100 نوٹ بندے 200 ہیں، اچھا ان کے پاس 100 ہیں تو باقی کو ٹینشن ہو رہی ہے، اللہ کے پاس تو محدود نہیں ہے نا، اس کے خزانے تو بھرے ہوئے ہیں نا۔ ہم یہ کیوں سوچتے ہیں کہ اس کو ملنے سے پہلے مجھے مل جائے ورنہ ختم ہو جائے گا؟ نہیں ختم ہوگا، اس کریم کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، وہ جب سے دنیا بھری بانٹ رہا ہے۔ اللہ سے یہ کہو نا اللہ تو اس کو دے رہا ہے مجھے بھی دے دے، جو اس کو دے سکتا ہے وہ آپ کو بھی دے سکتا ہے، عزت آپ کو دی اس کو دی آپ کو بھی دے سکتا ہے، شہرت اس کو دی آپ کو بھی دے سکتا ہے، دولت اس کو دی آپ کو بھی دے سکتا ہے۔ اللہ سے مانگو نا، اس کا چھیننا کیوں ہے، اس کا برباد کیوں کرنا ہے؟ یہی وہ مسٹیک ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، اور ملتا بھی نہیں ہے۔ میں آپ کو صحیح بتاؤں، مانگنے سے مل جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں مانگنے سے مل جاتا ہے، بندے سے چھیننے سے ملتا نہیں ہے۔ ساری دنیا کوشش کر لے نا کسی کو گرانے کی، اور رب نے عزت رکھی ہے، کوئی نہیں بگاڑ سکے گا اس کا۔ ہاں سب مل کے گرانے کی کوشش کر لیں، اللہ نے عزت رکھی ہے، اس کو عروج ہی ملنا ہے، اس کو ترقی ملنی ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، اللہ کے ہاتھوں میں یہ، میں ہوتا کون ہوں کسی کی عزت گرانے والا، کسی کی دولت چھیننے والا، کسی کا رزق لے لوں؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ادھر بٹھا لیں، میرے نصیب کا کوئی چھین نہیں سکتا، اور میرے نصیب میں نہیں وہ مجھے کوئی دے بھی نہیں سکتا، جو ہے وہی ملنا ہے، تو مانگو نا اللہ سے، خیر والی دعا کرے۔ تو یہ خوبصورت واقعہ جو وحشی، حضرت وحشی کے ایمان لانے کا واقعہ لیسن ہے، جگر بڑا دل بڑا۔ میرا موضوع نہیں ہے لیکن چلیں ذکر کر دیتا ہوں کہ خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز ماشاءاللہ خواجہ صاحب کی چھٹی آ رہی ہے، ان کا ایک بڑا پیارا جملہ ہے کہ اللہ کے دوست کی 3 نشانیاں ہیں، اگر اللہ کا دوست بننا ہے تو 3 کام کر لیں۔ اور کہتے ہیں نا بڑے آدمی کے بڑے اقوال ہوتے ہیں، گولڈن ورڈز ہوتے ہیں، آپ نے ایک جملے میں گل مکا دی، بات ہی ختم کر دی۔ کہتے شفقت آفتاب جیسی، دل دریا جیسا، عاجزی زمین جیسی۔ واللہ میں کہتا ہوں میں اور کوئی بیان نہ کروں، صرف اس ایک جملے کو میں اور آپ سمجھ کر عمل شروع کر دینا، اپنا سیشن کمپلیٹ ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ شفقت آفتاب جیسی، یعنی شفقت کیا ہوتی ہے؟ پیار، محبت۔ آفتاب کس کو کہتے ہیں؟ سورج کو۔ سورج صبح نکلتا ہے تو ڈسکریمنیشن کرتا ہے؟
کہ جناب آج جو ہے میں صرف مسلمانوں کو روشنی دوں گا، غیر مسلم کو نہیں دوں گا، آج صرف اللہ کے فرما برداروں کو دوں گا، نافرمانوں کو نہیں دوں گا، آج پیسے والوں کو روشنی ملے گی، غریبوں کو نہیں ملے گی، آج آبادیوں کو روشنی ملے گی، جنگلوں کو نہیں ملے گی. ناٹ ایٹ آل. شفقت پوری دنیا پر روشنی دیتا ہے بلا کسی ڈسکریمنیشن کے. ایسا ہی ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری مسکراہٹ بھی بڑی قیمتی ہے، جاننے والوں کو ہی دیں گے، جس کو جانتے نہیں اس کے آگے مسکراتے بھی نہیں ہیں، بلکہ ملاقات شیک ہینڈ بھی نہیں کرتے. شیک ہینڈ بھی اسی سے کرے گی جس کو جانتے. نماز پڑھنے حالانکہ مسجد میں گئے ہیں، مگر جس کو نہیں جانتے اس کو نہیں. خاص طور پر کوئی غریب کپڑوں والا ہے اسے تو ملے گا کوئی نہیں. یہ کیا ہو گیا؟ اخلاق تو سب کے ساتھ ہونے چاہیے نا. ہاں ہمارے الگ الگ چہرے ہیں کچھ لوگوں کے. اپنی آفس پہ بڑے با اخلاق، اسمائلی فیس، کسٹمر سروس پہ کام کر رہا ہوں نا، اپنے کسٹمر کے ساتھ بڑے بڑے سافٹ مینر ہوں گے. یہی بندہ جب گھر جاتا ہے تو ببر شیر بن جاتا ہے. گھر والے ساری ٹینشن میں جب بندہ یہ گھر جاتا ہے، بھائی ایمرجنسی آ جاتی ہے کچھ لوگوں کے گھر میں، جلدی کھانا ریڈی کرو، گرم کرو ورنہ خیر نہیں ہے. روٹی گرم نہیں ہوئی تو ڈانٹ پڑے گی، چائے ٹھنڈی ہو گئی تو ڈانٹ پڑے گی، استری نہیں ہوئی تو ڈانٹ پڑے گی، جوتے پالش نہیں تو خیر نہیں. بندہ کہ بندہ گھر میں آیا، انسپیکٹر آیا ہے. حالانکہ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے. اور پھر نبی پاک اپنے بارے میں فرما رہے، سن لو میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہوں. مگر ہم ہیں ایسے. اچھا پھر گھر والوں بھی کیٹیگرائز کر دیا نبی پاک علیہ السلام نے. اس میں بھی ون آف دا ٹاپ کون ہے کہ ایک بار پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، کہتے حضور میرے سب سے زیادہ اخلاق کی حقدار کون ہے؟ فرمایا تیری ماں. حضور اس کے بعد؟ فرمایا تیری ماں. تھرڈ ون، تیسرا کون حضور؟ فرمایا تیری ماں. پھر کہتے حضور اب کون؟ فرمایا تیرا والد. ہائے ہائے ہائے. ایک اور خوبصورت بات بتاؤں، علماء نے اس حدیث کو بڑا خوبصورت انٹرپریٹ کیا، بڑی پیاری اس کی شرح بیان کی. وہ کہتے ہیں نا ہم خود ہی حدیث سمجھ لیں گے، خود ہی قرآن سمجھ لیں گے. بھائی ہمارے پاس وہ علم نہیں ہے جو علماء کرام اور مفسرین اور شارحین کے پاس ہے. مشکل کتابوں کو آج بھی پڑھنے کے لیے استاد چاہیے ہوتا ہے. اگر یہی کتابوں سے پڑھ کے علم کرنا آسان ہوتا تو چلیں آج سے MBBS کی کتابیں خود ہی پڑھ لیں، ڈاکٹر بن جائے اور آپریشن شروع کر دیں. ہر آپریشن یوٹیوب پر بھی موجود ہے، ہر آپریشن کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے. اٹھائیں چھری، اٹھائے کاٹے کاٹ دے بندہ. بندہ کہ نہیں بھائی کتاب سے آپریشن نہیں ہوتا، پریکٹس سے ہوتا ہے، ٹیچر چاہیے. اس میں سب سمجھ آتی ہے کہ ہاں بھائی جب تک پریکٹس نہ ہو، ہاؤس جاب نہ ہو، بندہ علاج نہیں کر سکتا، وکالت نہیں کر سکتا، فلاں کا. علم کے بارے میں، دین کے بارے میں بندہ کہتا ہے علماء کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سوشل میڈیا پہ یہ بھی تو شوشے چھوڑے جا رہے ہیں نا کہ بھائی کیا ضرورت ہے علماء کے پاس جانے کی، کتابیں ہیں نا، گوگل سے سرچ کرو، گوگل مفتی فتویٰ دے دے گا. اللہ کے بندو، مفتی گوگل ذرا سوچو تو صحیح، گوگل بنایا کس نے؟ یہ ساری ٹیکنالوجیز کیا مسلمانوں نے بنائی ہیں؟ تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس میں کچھ ایسا بھی ڈال دیا ہو جو اسلام کے خلاف ہو؟ آپ تو سرچ کریں گے اور عمل کر لیں گے. آج بھی معاذ اللہ ہم کام کر رہے ہیں دعوت اسلامی والے اس پر کہ آج بھی بدقسمتی سے اسلام لکھیں، قرآن لکھیں، دین لکھیں، سرکار کے ساتھ اسلام کا نام لکھیں، ٹاپ پر بدعقیدوں کی باتیں آ جاتی ہیں، غیر مسلموں کی باتیں آ جاتی ہیں، معاذ اللہ قادیانیوں کی باتیں آ جاتی ہیں. تو دعوت اسلامی اس کو کاؤنٹر کر رہی ہے، ہمارا IT ڈپارٹمنٹ پورا اس پر کام کر رہا ہے. مگر یہ سوچنے کی بات ہے نا کہ دین جو ہے وہ کیسے بغیر علماء کی اور بغیر ایکسپرٹ سے میں سمجھوں گا. اب صرف اس حدیث پر اگر میں بات کروں، ایک عام نوجوان پڑھے کہ یار پھر تو والد کی کوئی فکر ہی نہیں کرنی. ماں 3 بار نبی پاک نے فرمایا بس میں جانوں میری ماں جانے، ابا گیا فارغ، اپنی طرف سے فیصلے نہیں کرنے. اب علماء نے اس کو انٹرپریٹ کیا، سنیے گا. علماء فرماتے ہیں نبی پاک کا ہر لفظ جو ہے نا وہ اہمیت کا حامل ہے. پیارے آقا کی زبان سے نکلا ہے نا، وہاں سے کوئی فضول بات کا تو تصور ہی نہیں ہے نا. وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. 3 بار ماں کیوں کہا اور 1 بار والد کیوں کہا؟ دیر از اے لاجک بیہائنڈ دس. اور کیا خوبصورت لاجک بیان کی علماء نے. کہتے ہیں ماں 3 احسان کرتی ہے بچے پر، بڑے احسان. ویسے تو ساری زندگی ماں کے احسان ہوتے ہیں. ماں 9 مہینے پیٹ میں بچے کو پالتی ہے، ٹھیک ہے. پھر وہ ماں جو ولادت کے وقت، ڈیلیوری کے وقت جو اسے تکلیف ہوتی ہے وہ انبیئربل ہوتی ہے. اور اس میں کئی مائیں موت کی آگوش میں چلی جاتی ہیں، موت کو ٹچ کر کے واپس آتی ہے ماں بچے کے لیے. اور تیسرا پھر ماں اس کی پرورش کرتی ہے، ٹھیک ہے. فرمایا یہ تو ہو گئی ماں کے 3 احسان. ان تینوں کیٹیگریز میں والد ایک احسان کرتا ہے کہ بچے کی پرورش کرتا ہے. والد تو پیٹ میں بچے کو نہیں پالتا نا، ولادت کی تکلیف والد کو نہیں ہوتی ہے. تو اس لیے 3 بار ماں فرمایا اور 1 بار والد. ہر لفظ کے پیچھے حکمت ہے. اور پھر علماء نے اس کو سمرائز کیا کہ اب کرنا کیا ہے ماں باپ کے ساتھ. فرمایا خدمت ماں کی زیادہ کرنی ہے، عزت والد کی زیادہ کرنی ہے. کیونکہ وہ والدہ کا بھی شوہر ہے نا، تو اب اس کی عزت ماں سے زیادہ عزت والد کی کرنی ہے. مگر خدمت جو ہے دونوں میں ملا کر وہ والدہ کی زیادہ کرے. مگر نا کم اگین ٹو دا پوائنٹ، الگ الگ چہرے ہیں نا. شفقت سب کے لیے آفتاب جیسی نہیں ہے. دوست کے لیے آدھی رات کو حاضر. کوئی دوست ہمیں رات کو فون کرے یار ذرا موٹر سائیکل خراب ہو گئی،
کہیں گاڑی خراب ہو گئی، رات کو 3 بجے پہنچ جاتے ہیں دوست کے پاس. میں نہیں کہتا دوستوں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں ہونا چاہیے، مگر کبھی رات کو دیر سے امی ابو کوئی کام کہہ دیں، دوائی لانی ہو ہے، کوئی خدمت کرنی ہو، امی ابھی ٹائم نہیں ہے، تھکا ہوا ہوں، سونا ہے، صبح آفس جانا ہے، تو بتاؤ نا یہ کیا کیٹیگری ہے؟ پریورٹی کس کو دینی تھی؟ ماں باپ کو، فیملی کو، پھر بار والوں کی باری آنی تھی. تو خیر خواجہ صاحب کا جملہ آج میں چاہوں گا اب یاد کر کے جائیں، شفقت آفتاب جیسی. دوبارہ ریپیٹ کر لیں، شفقت آفتاب، دل دریا جیسا. اب دل دریا جیسا سے کیا مراد ہے؟ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دریا ہے، کبھی کسی دریا پر کوئی بورڈ دیکھا ہے کہ جناب اس دریا میں صرف منرل واٹر آ سکتا ہے، آبشار کا پانی آئے گا، بارش کا پانی آئے گا، نو گندا پانی ایٹ آل؟ نہیں، دریا میں بارش بھی آ رہی ہوتی ہے، آبشار بھی آ رہا ہوتا ہے، ندی نالے بھی آ رہے ہوتے ہیں، جانور بھی نہا رہے ہوتے ہیں، دریا سب کو لے کے چل رہا ہوتا ہے، اپنے رنگ میں رنگ کے چل رہا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ دل دریا جیسا ہونا چاہیے. آپ کی حوصلہ افزائی کرنے والے بھی ہوں گے، آپ کو اپریشیٹ کرنے والے بھی ہوں گے، اور آپ کو کرٹیسائز کرنے والے بھی ہوں گے. زندگی بھی ہوتا رہتا ہے، یاد رکھیے گا. اگر آپ، میں بڑی ویژنری بات کرنے جا رہا ہوں، یہ آپ کو آفس میں بھی کام آئے گی، فیملی میں بھی کام آئے گی، محلے میں بھی کام آئے گی، اور دین کے کاموں میں بھی کام آئے گی. کہ اگر بڑا کام کرنا ہے نا